تو مباہلہ روز اثبات پیغمبر گرامی اسلام، انہوں نے اپنی پیامبری اور اپنی نبوت کو اسی مباہلہ میں ثابت کیا، اسی مباہلہ میں اپنے رسول ہونے کو ثابت کیا، اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا۔ اگرچہ یہ واقعہ مختصر ہے، نجران کے کچھ عیسائی ہیں جو آ جاتے ہیں پیغمبر اسلام کے پاس، حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے، دلائل پیش ہوتے ہیں، خداوند متعال آیتیں نازل فرماتا ہے، پیغمبر اسلام ان آیات کو بیان فرماتے ہیں، مگر وہ قانع نہیں ہوتے، تو پھر انہیں خداوند متعال کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ انہیں مباہلے کی دعوت دیں۔ تو آیہ یہ مباہلہ جو ہیں الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہاں سے شروع ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک، اس کے بعد والی آیت ہے یہ۔ تو یہاں سے انشاءاللہ العزیز ترجمہ کرنے کی میں کوشش کروں گا چند باتیں عرض کرنے کے بعد۔ مباہلہ روز عزت اسلام ہے۔ آج اسلام جو ہے، اسلام کو عزت ملی ہے، ایک خاص عزت عالم عیسائیت میں، جبکہ تاریخی واقعہ ہے، اور یہ جو ہے مستند علماء اور فقہا کے نزدیک معجزہ جاوید پیغمبر اسلام ہے۔ مباہلہ جو ہے معجزہ اسلام، معجزہ پیغمبر اسلام، معجزہ جاویدانی، وہ بھی یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک زمانے میں مباہلہ ہوا اور ختم ہوا، اب مباہلہ نہیں ہے۔ اب وارثین پیغمبر کے پاس اور ان کے جانشینوں کے پاس یہ آپشن موجود ہے، یعنی یہ معجزہ کہ اب بھی اسلام میں اگر وہ افراد اسلام کو مل جائے جو کہ صاحب تزکیہ و طہارت ہو، تو مباہلہ آج بھی ہے۔ اسلام کی حقانیت کو دلیل و منطق و براہین سے نہ ماننے والوں کے لیے آخری آپشن کے طور پہ مباہلہ ہے۔ تو یہ عزت اسلام اور معجزہ جاوید پیغمبر اسلام۔ مباہلہ مہر تائید ہے ولایت علی پہ۔ غدیر میں جو کچھ بیان ہوا اور آپ نے سنا ولایت امیر المومنین کے بارے میں، اور اس سے پہلے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر تا حجۃ الوداع تک جتنے مواقع پہ پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا، یہ جو مباہلہ کا دن ہے، یہ امیر المومنین کی ولایت پہ، نفس رسول ہونے پہ، جان رسول ہونے پہ، شریک کار رسالت ہونے پہ مہر تصدیق ہے۔ تو اب فردن اگر بیان کیا جائے، حسنین کی حیثیت، زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی حیثیت، امیر المومنین کی حیثیت، پیغمبر اسلام کی اور خود اس عید کی، تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ تو روز مباہلہ مدار ہستی پہ پرچم ولایت علی کا لہرانا، یہ مباہلہ یعنی عید مباہلہ کے دن پرچم ولایت کو لہرایا ہے، نہ صرف پرچم ولایت علی، پرچم ولایت اہل بیت۔ مباہلہ جائگاہ و مقام اہل بیت کا دنیا پہ ظاہر ہونے کا دن ہے کہ اہل بیت کیا مقام رکھتے ہیں۔ دوست دشمن سب قائل ہیں اس کے، اور اہل بیت کی وہ حیثیت وہاں پہ ثابت ہوئی۔ مباہلہ داستان فضیلت اہل بیت، مباہلہ معرفی اہل بیت۔ اب یہاں کوئی شامل نہیں ہے، کوئی بھی شامل نہیں ہے۔ چادر کسا کے نیچے اہل بیت کو جمع کرنے کے بعد بھی لوگوں نے باتیں کی ہیں، مگر میدان مباہلہ میں اب کوئی بات کر ہی نہیں سکتا ہے، نہ کوئی ازواج رسول میں سے کوئی اس میدان میں قدم رکھ سکتی ہے، نہ کوئی خود کو اس پنجتن میں شامل کر سکتے ہیں، کوئی اور ہے نہیں ہے۔
میدان ایسا ہے کہ مباہلے کے میدان ہے اور نفرین کا میدان ہے. یہاں پہ جس نے بھی شکست کھانا ہے مباہلے کے بعد اس نے نابود ہو جانا ہے. تو یہاں کوئی اور ہستی آ نہیں سکتی ہے. پیغمبر اسلام نے اس طرح سے دکھایا اہل بیت کہ میرا اہل بیت نہیں ہے. اس سے پہلے بعض علماء نے بتایا اس سے پہلے کسی مباہلے سے پہلے پیغمبر اسلام نے چادر کسائی کو منگوایا اور اس میں اہل بیت کو جمع کیا اور وہ دعائیں وغیرہ کی جو خداوند متعال کی بارگاہ میں کی یہ میرے اہل بیت ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہاں بھی شاید بعض ازواج نے آ کر کچھ نہ کچھ باتیں کی کہ ہم بھی شامل ہیں. مباہلے کے میدان میں اب فارغ ہیں. اب ایسا میدان ہے یہاں کوئی اور آ نہیں سکتا. تو داستان فضیلت اہل بیت ہیں، معرفی اہل بیت ہیں کہ اللہ اور رسول کے نزدیک ان کی کیا حیثیت ہے. کوئی اور ان کے پائے کا نہیں ہے. آیات مباہلہ میں گنجائش خدا نے رکھ دی ہے. خدا نے پیغمبر اسلام سے نہیں کہا کہ آپ ایک اپنی بیٹی کو لے کر آ جائیں، آپ دو اپنے بیٹوں کو لے کر آ جائیں، ایک علی کو لے کر. نہ، خدا نے کہا گنجائش رکھ دی ہے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، بیٹوں کو لے کر آئیں، وَالنِّسَاءَنَا وَأَنفُسَنَا، عورتوں کو لے کر آئیں، نفسوں کو جتنے بھی ہیں. لیکن اور ہے ہی نہیں ہے. اور نہیں ہے تو صرف زہرائے مرضیہ تشریف لائی ہیں اور کوئی نفس رسول کے مقام پہ اور نہیں ہے امیر المومنین آئے. تو یہاں اہل بیت کی معرفی ہوئی ہے کہ ان کی حیثیت یہاں پہ واضح. ظاہر ہے تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا وقت نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا کہ صرف اپنے فرزندوں، عورتوں اور جانوں کو میدان میں لے کر آئیں. تو دیکھا کہ رسول کے ساتھ یہی چار ہستیاں ہیں، ایک پیغمبر خود، ایک ہی چار ہستیاں. مسلمانوں کے لیے مائع مباحات کا دن ہے روز مباہلہ، کہ وہ اپنے اس دین کی عظمت کا احساس کریں کہ جس دین پہ آپ قائم ہیں، جس دین پہ رہ کے آپ دیندار ہیں، اس دین کی عظمت کیا ہے. احساس کریں کہ جو دین آپ کے سینوں میں ہے یہ اس قسم کا دین ہے. یہ کسی بھی وقت مباہلہ کر کے بھی خود کو ثابت کر سکتا ہے. قرآن اسی طرح سے ہے، آپ کا دین اسی طرح سے ہے. قرآن میں آج بھی اپنا چیلنج لیے قرآن ابھی بیٹھا ہے کہ آ جائیں، کوئی ایک صورت بھی بنا کے لے آئیں. آج تک نہ لا سکے، 14 صدیاں گزر گئی، 15ویں صدی جاری ہے اور اہل بیت کا مباہلہ بھی باقی ہے. جو بھی اہل بیت میں سے ہوگا یا اہل بیت کی شاگردی، ان کی پیروی اور اطاعت میں خاص مقام حاصل کیا ہوگا، وہ آ سکتے ہیں، مباہلہ کر سکتا ہے. اگر حقانیت اہل بیت، حقانیت اسلام خطرے میں پڑ جائے تو مباہلہ وہ آخری چیز ہوتی ہے. مباہلہ شکوہ اسلام ہے کہ خدا نے اسے بشر کے لیے کامل ترین دین کے طور پہ پسند کیا ہے. روز مباہلہ روز افتخار و عزت شیعہ ہے. روز مباہلہ روز جہانی اہل بیت. روز مباہلہ وہ دن ہے کہ اسلام ناب اپنی تمام حقیقت کے ساتھ کفر و شرک کے مقابل کھڑا ہوا. روز مباہلہ وہ دن ہے کہ حضرات آل کسا کے دلوں میں جو یقین تھا، اس یقین نے میدان مباہلہ کو جیتا. یہ صرف یقین اہل بیت کی وجہ، ایمان اہل بیت کی وجہ سے جیتا ہے میدان مباہلہ. روز مباہلہ وہ دن ہے کہ ایمان ناب رسول، ایمان حقیقی، ایمان کامل پیغمبر اسلام اور اہل بیت، ان کی برکت سے اسلام اور مسلمین سرفراز ہوئے میدان مباہلہ میں، اور کفر و شرک حقیقت اسلام کے سامنے زانو ٹیکنے پہ مجبور ہو گئے. مباہلہ وہ دن. تو اس کے بعد پھر اس طرح سے کفر و شرک سامنے نہیں آئے. اب نہ کسی نے مباہلے کی دعوت دی ہے. آج بھی تاریخ کی پیشانی پہ
روز مباہلہ کا شکوہ جلوہ افکن ہے. آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ تاریخ میں یہ دن ثبت ہے اور اس کی اپنی جلالت ہے تاریخ میں، تفاسیر میں. آج بھی کوئی رد نہیں کر سکتا، اس کے عظمت و جلالت کو کوئی کم نہیں کر سکا آج تک. اب بھی ہے، آج بھی قلب تاریخ میں فتح مباہلہ کی حرارت تازہ تر ہے، کیونکہ آج بھی اسلام قائم و دائم ہے. آج بھی اسلام اپنے دقیق و روشن حقائق و دلائل سے دھوکے باز حریفوں اور لجوج جاہلوں کو میدان سے بگا سکتا ہے. آج بھی کمزوری اسلام میں نہیں ہے، کمزوری مسلمانوں میں ہے. آج بھی اسلام اپنی حیات بخش نسیم ایمانی سے منحرف فرقوں کو پراکندہ کر سکتا ہے. آج اسلام میں ہے سب کچھ. تیاری مسلمانوں کو کرنی چاہیے کہ اپنا لیں اسلام کو، تو ہمیشہ اس کے لیے فتح ہے، ہمیشہ کامیابی ہے، ہمیشہ کامرانی ہے. چونکہ یہ دین برحق ہے اور دین حق اللہ کی طرف سے ہے تو شکست ناپذیر ہے. دین حق ہے، یہ کسی کا ساختہ نہیں ہے. یہ دین نازل شدہ ہے خداوند متعال کی طرف سے، حق کی طرف سے یہ دین نازل ہوا تو حق ہے تو پابرجا ہے، حق ہے شکست ناپذیر. الحق من ربک، حق خدا کی طرف سے ہے. تو پھر فلا تکونن من الممترین، اب شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. حق اللہ کی جانب سے ہے، خواہ عیسیٰ و آدم کی بحث ہو یا اصل نبوت و رسالت و ولایت کی بحث ہو. جو باتیں خداوند متعال کی طرف سے نازل ہوتی ہیں حق ہیں، یا دوسرے دینی مسائل ہوں، سب حق ہیں، خدا کی طرف سے ہے. پیغمبر اپنی طرف سے تو کچھ بولتے نہیں ہیں. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، جو کچھ بھی پیغمبر اسلام کی طرف سے ہم تک پہنچے ہیں وہ ان ہوا الا وحی یوحا، وحی الہی ہے. علم الہی سے یہ چیزیں پیغمبر اسلام کو اور پیغمبر اسلام سے ہمیں ملی ہے. بس اگر کوئی رسول کی عیسیٰ مسیح کے بارے میں یا رسول اسلام کی رسالت کی حقانیت میں جھگڑا کرے، رسول نے عیسیٰ مسیح کے بعد جو دلائل پیش کیے اس میں اگر جھگڑا کریں، جو رسول نے نظریہ پیش کیا ہے، جو حقائق بیان کیے ہیں، یا رسالت پیغمبر اسلام میں جھگڑا کریں اور دلائل و براہین کو نہ مانے، منطق کو نہ مانے، تو پھر اسلام مباہلہ کی دعوت دے دیتا ہے. کب دعوت دیں؟ انہیں مباہلہ کے لیے. آخری چارہ یہ ہے، دلیل پیش کرتے ہیں، نہیں مانتے، منطق نہیں مانتے، حقائق کو تسلیم نہیں کرتے، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو آخری یہ ہے میدان سے انہیں اٹھانے کا آخری حربہ یہ ہے کہ فمن حاجک فیہ، اب جو حقائق خداوند متعال کی طرف سے نازل ہوئے ہیں عیسیٰ کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، رسالت و ولایت کے بارے میں، فمن حاجک فیہ، جو ان حقائق میں، اس حق میں اگر جھگڑا کریں آپ سے، من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ علم، معجزہ، دلائل، براہین نازل ہو چکے، بتا دیے، پھر بھی اگر جھگڑا کرے تو لہذا انہیں مباہلہ کی دعوت دیں. تو
تو یہ دعوت مباہلہ اسلام اور پیغمبر اسلام کا معجزہ باقیہ ہے، آج بھی باقی ہے یہ معجزہ، آج بھی کوئی اسے چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ معجزہ صرف نجران کے عیسائیوں سے مختص نہیں، بلکہ دین کے کوئی بھی اصول و فروع جو کہ حق محض ہو، اصول دین میں کسی اصل کے بارے میں اور کسی فروع دین میں کسی فرع کے بارے میں جبکہ معلوم ہو کہ حق محض ہیں من جانب اللہ، اگر انکار کیا جائے اور دلائل و براہین کو قبول نہ کریں تو آج بھی راہ مباہلہ کھلی ہے، راہ مباہلہ آج بھی کھلی ہے۔ تو آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق اللہ کی جانب سے ہے بس شک کی گنجائش نہیں ہے، شک نہ کریں۔ بس اگر کوئی حق میں تم سے جھگڑا کرے تو کہہ دو کہ ان سے کہ آؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ تو یہ معجزہ مباہلہ معجزہ جاوید ہے، اپنی جگہ آج بھی باقی ہے یہ حکم قرآن مجید میں کہ مباہلے کی دعوت دون ہے، لیکن اہل مباہلہ چاہیے۔ ہمارے لیے سبق ہے اس میں صرف قصہ عرض نہیں کروں گا، ہمارے لیے اسی آیت میں جو سبق ہے وہ یہ کہ حق پروردگار کی جانب سے ہے، دین کے اصول، دین کے فروع، تمام شرعی مسائل جو قرآن و سنت میں بیان ہوئے خداوند متعال کی طرف سے ہے، بشرطے کہ قرآن میں ہونا ثابت ہو جائے، سنت میں سے ہونا ثابت ہو جائے، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند جو کہ پروردگار اور پرورش دینے والا ہے، من ربک، رب یعنی پروردگار ہے، پرورش دینے والا، تو وہ الحق من ربک، حق تمہارے پرورش دینے والے کی طرف سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند حق بیان کرتا ہے، حقائق دین خداوند بیان فرماتا ہے تاکہ ہماری تربیت ہو جائے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حق پروردگار کی طرف سے نازل ہوتا ہے تو پیغمبر اسلام اگر بیان فرماتے ہیں تو ہماری تربیت کے لیے، بس ہمیں حقائق کو لینا چاہیے، دینی باتیں پیغمبر اسلام سے اور اہل بیت سے سننا چاہیے اور اپنی تربیت کرنی چاہیے۔ اگر ہم دین اسلام کو لے لیں، اصول و فروع کو لے لیں اور اپنی تربیت نہ کریں تو پھر ہم نے عمل نہ کیا۔ ہماری اصل جو حکمت عملی ہے دین اسلام کو قبول کرنے میں، جو اصل حکمت ہماری تربیت ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پیغمبر اسلام کے فرائض منصبی بیان فرمایا کہ آیات کی تلاوت کریں، لوگوں کا تزکیہ کریں اور پھر لوگوں کو حکمت و دانائی کی باتیں بتا دیں، کتاب حکمت کی باتیں، تاکہ ان کی پرورش ہو جائے۔ خداوند خود کو رب کہتا ہے کہ میں پرورش دینے والا ہوں، تو خداوند جو کچھ بھی نازل فرماتا ہے ہماری پرورش کے لیے، ہماری تربیت کے لیے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان حقائق کو لینا ہے اور اپنی تربیت کرنی ہے۔ ہمیں کچھ بننا ہے اس دنیا میں دینی تعلیمات کو لے کر۔ یہ پہلا سبق ہے کہ خدا کی طرف سے حقائق نازل ہوتے ہیں ہماری تربیت کے لیے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ حق صرف راہ خدا، کلام خدا اور قانون خدا میں موجود ہے، خدا سے ہٹ کر کہیں کوئی بھی چیز حق نہیں ہے۔ جو چیز خدا کی طرف سے نہ ہو وہ حق نہیں ہے، حق صرف خدا ہے، وہ خود حق ہے، حق محض ہے، اور جو کچھ بھی خداوند متعال کی طرف سے نازل ہوتا ہے وہ حق ہے۔ تو الحق من ربک، حق خدا کی طرف سے ہے، تو کہیں اور حق نہیں ہے۔ تو کلام خدا میں، پیام خدا میں، دین خدا میں، شریعت خدا میں حق ہے۔ تو خدا کی طرف سے انبیاء آتے ہیں تو برحق ہیں، ائمہ آتے ہیں تو برحق ہیں۔
تو جتنے قوانین خدا کی، جو نظام خدا کی نظام برحق ہیں، چاہے وہ دنیا میں دنیاوی یا اخروی جو بھی ہیں، حق ہیں، تو حق یہ ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ ممکن ہے تمہارے مخالفین زیادہ ہوں، جس طرح کی مباہلہ میں زیادہ تھے نجران کے عیسائی، لیکن اہل بیت صرف 5 افراد ہیں۔ سبق کیا ہے ہمارے؟ سبق یہ ہے ممکن ہے کہ تمہارے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہوں، یا ان کی فعالیتیں، ان کی ایکٹیویٹیز زیادہ ہوں، پروپیگنڈے زیادہ ہوں، ان کے تبلیغات ان کی زیادہ ہوں، یا ان کی دولت، ثروت، تبلیغ زیادہ ہوں۔ کسی بھی صورت میں تمہیں دین اور ایمان کی اور راہ دین کی حقانیت میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ یہ ہمارے لیے ہے سبق کہ مخالفین کی تعداد کو نہ دیکھیں، 30,000 لشکر یزید کو نہ دیکھیں، 72 افراد عاشورہ کو نہ دیکھیں کہ ان کی تعداد کم ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ یہ دیکھیں کہ حقائق کن کی طرف، حق کن کی طرف ہے۔ دشمنوں کی تبلیغات کی بھی پرواہ نہ کریں، ان کی تعداد کی بھی پرواہ نہ کریں، ان کی دولت و ثروت و تبلیغ کی پرواہ نہ کریں۔ دین و ایمان پہ قائم رہیں اور یقین کے ساتھ رہیں، تو شک نہ کریں۔ آیے مباہلہ میں ایک یہ پیغام ہے آپ کے لیے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، حق خدا کی طرف سے ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ کبھی شک کو آنے نہ دیں، اپنے وجود میں سرایت کرنے نہ دیں کہ کبھی آپ دین کے کسی اصل میں، کسی فرع میں شک کرنا شروع کر دیں۔ درس مباہلہ یہ ہے۔ چوتھا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ جب حق واضح ہو جائے پھر جھگڑا نہ کریں، تسلیم کریں۔ جب بھی دیکھا، چاہے انفرادی طور پر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے یا اجتماعی طور پر آپ کے گروہ کے ساتھ، آپ کی پارٹی کے ساتھ، جہاں بھی ہو جائے، حق جب واضح ہو جائے بس قبول کریں، پھر جھگڑا نہ کریں۔ پھر جھگڑنا فضول ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ غلطی میری ہے تو مان جائیں، جب حق دوسرے کے ساتھ ہے تسلیم کریں، اب جھگڑا نہ کریں۔ یہ چوتھا سبق ہے۔ نجران کے عیسائیوں نے رسول اسلام سے عیسیٰ کے بارے میں حقائق سننے کے بعد بھی اپنی لجاجت پہ مصر رہے، جھگڑا کیا، تو غلطی ان کی یہاں پہ تھی۔ اللہ کے حکم سے انہیں مباہلے کی دعوت دی، تو لہذا نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا اگر ہم حق کو ثابت ہونے کے بعد بھی جھگڑنا شروع کر دیں، پھر نابودی ہوگی۔ اگر کسی کا حق ثابت ہو جائے، اس کے بعد بھی ہم جھگڑنا شروع کر دیں، اس کے بعد بھی کیس پہ کیس کرنا شروع کر دیں، اس کے بعد بھی اپیل پہ اپیل کرنا شروع کر دیں، اس کے بعد بھی سفارشیں لڑانا شروع کر دیں، اس کے بعد بھی پیسے دینا شروع کر دیں، دولت کے زور پہ، سفارشوں کے زور پہ اثر رسوخ استعمال کر کے، اپنی آبرو استعمال کر کے کوشش کریں کہ اپنا حق ثابت کر لیں کسی نہ کسی طرح سے، تو پھر یہ تباہی کی بنیاد ہوگی۔ مباہلے میں یہ پیغام ہے جس طرح نجران کے عیسائیوں نے کیا۔ تو لہذا پیغمبر اسلام نے مباہلے کی دعوت، مباہلہ یعنی آخر میں نابودی کے لیے آمادہ ہو جائیں، یا تم حق پر ہیں ہم نابود ہو جائیں گے، یا ہم حق پر ہیں تم نابود ہو جائیں گے۔ تو لہذا پیغام یہ ہے کہ حق ثابت ہونے کے بعد جھگڑا نہ کریں، حق کو قبول کریں۔ پانچواں سبق یہ ہے اس واقعہ مباہلہ میں اور آیے مباہلہ میں کہ انسان حقائق و عقائد دین کے بارے میں یقین پیدا کریں تاکہ کبھی شک و تردید کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو لہذا جب ہمیں اصول دین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے اور یقین حاصل کرنا واجب، تمام توضیح المسائل میں پہلا جملہ یہی ہے۔
کہ ضروریات دین میں، یعنی اصول دین ضروریات دین ہے، ضروریات دین ہے واضحات دین، اصول دین میں اور ضروریات دین میں تقلید حرام ہے۔ دین کے وہ مسائل جن کے واجب یا حرام ہونے کو سب جانتے ہیں، اب اس میں تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز واجب ہے، کسی مجتہد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، نماز واجب ہے، تقلید کی ضروری نہیں ہے۔ نماز کے وجوب میں روزہ واجب ہے یا نہیں ہے، بولے میں مجتہد سے پوچھوں گا، پوچھنے کی ضرورت واجب ہے۔ یہ تمام چیزیں، حتیٰ کہ نمازوں کی رکعات بھی تقلیدی نہیں ہے۔ رکعات آپ کو پہلے سے معلوم ہے، تمام مسلمانوں کو معلوم ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 4 رکعتیں، سب کو معلوم ہے۔ اب اس میں تقلید کی ضرورت نہیں ہے، یہ واضحات دین ہے، ضروریات دین اس کو کہتے ہیں، واضحات دین، بدیہیات دین میں تقلید نہیں ہے۔ تو اصول دین میں تقلید حرام، یعنی حرام یعنی آرام سے بیٹھیں، آرام سے نہ بیٹھیں، کتابیں پڑھیں، لوگوں سے سنیں، درس و تدریس میں آ جائیں اور پوچھیں، یقین حاصل کریں دلائل کے ساتھ، خدا کے وجود کے بارے میں، خدا کی صفات کے بارے میں، خدا کے واجب الوجود ہونے کے بارے میں، خدا کی توحید کے بارے میں، انبیاء کی رسالتوں کے بارے میں، پیغمبر اسلام کی رسالت اور ان کی خاتمیت کے بارے میں، اور اسی طرح ائمہ اطہار کی ولایت کے بارے میں، ان کی امامت کے بارے میں، اور تا آخر امام زمان تک ان کی خاتم الاوصیاء ہونے کے بارے میں بھی چاہیے کہ آپ دلائل کے ساتھ اپنے لیے یقین پیدا کریں۔ تو پھر آپ گواہی دیں کہ پیغمبر اسلام برحق ہے، امیر المؤمنین برحق ہے، حسن سبز قبا برحق ہے، اسی طرح سے تا آ جائیں کہ قیامت برحق ہے، موت برحق ہے، قبر برحق ہے، اور سؤال منکر و نکیر برحق ہیں، تو پھر میزان و صراط و جنت و دوزخ وغیرہ وغیرہ برحق ہیں۔ تو ان کے بارے میں اپنے لیے دلائل رکھنا ضروری ہے۔ قبر میں سرسری سوالات ہوں گے، برزخ میں آپ اپنی جائے گا مشخص کرنے کے لیے، قبر میں سرسری سوال ہوتی، اس میں یہی بنیادی سوالات ہیں کہ من ربک، تمہارا پروردگار کون ہے، من نبیک، من امامک، امام کون ہے، نبی کون ہے، اور اس کے بعد کتاب، تمہاری کتاب، دینی کتاب، آسمانی کتاب کون سی کتاب ہے، تمہارا دین کیا ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے یا اسلام۔ یہ چیزیں سرسری سوالات ہیں، قیامت کے سوالات نہیں، یہ قبر کے سوالات ہیں، تاکہ مشخص ہو جائے کہ برزخ میں اس کو کہاں پہ ٹھہرانا ہے ہم نے، اس کی اسلامی حیثیت کو، یہ سرسری شناخت ہے آپ کی۔ تو وہاں سے سوالات شروع ہیں، تو وہاں آپ کہیں گے کہ میں بیان کر دوں گا، میں بول دوں گا، اگر دلائل نہیں آپ کے پاس، اگر آپ نے اس دنیا میں یقین حاصل نہیں کیا ان اصول دین کے بارے میں، تو وہاں آپ جواب دے نہیں سکتے، وہاں مشکل ہے۔ یہاں آپ کسی بھی مولوی کو چپ کرا سکتے ہیں اپنے بیان کے ذریعے، اپنی خطابت کے ذریعے، اپنی تیز بیانی کے ذریعے، یا اپنے مختلف دلائل کے ذریعے، یا مختلف اشعار کے ذریعے، یا مختلف واقعات کے ذریعے، یا سرکشی کے ذریعے کہ میں نہیں مانتا۔ لیکن وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں انسان نہیں بولتا، خبر میں انسان نہیں بولتا، انسان کا عقیدہ بولتا ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو بول لیتا ہے، اگر نہیں ہے نہیں بول سکتا۔ تو مسئلہ یہ ہے، تو لہذا یہاں یہ چیزیں چاہیے۔ تو خداوند متعال نے فرمایا کہ فلا تکونن من الممترین، آیہ مباہلہ میں الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق پروردگار کی طرف سے ہے، تو اسلام برحق ہے، اس کے بارے میں یقین حاصل کریں تاکہ شک و تردید میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ 5واں سبق ہے۔ جب انسان کو اپنے دین و عقائد کی حقانیت کا یقین ہوگا تو وہ حق کے دفاع کے لیے خود کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے عزیزوں کو بھی میدان میں لانے سے کبھی خائف نہیں ہو سکتا، جس طرح اہل بیت نے کیا۔ اہل بیت میدان مباہلہ میں کس لیے آئے؟ کسی قبیلے کی خاطر نہیں، کسی عاقلی غیرت کی خاطر نہیں آئے۔ اہل بیت اپنے ایمان اور یقین کی وجہ سے آئے میدان مباہلہ۔ یقین ہے کہ برحق ہے، لو کشف الغطاء مزدت یقینا، امیر المؤمنین اس منزل پہ، تو اسی منزل پہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فائز ہیں، حسنین شریفین فائز ہیں، پیغمبر اسلام بھی اسی منزل پر ہیں۔ لو کشف الغطاء مزدت یقینا، تمام پردے ہٹ جائیں
تمام نورانی پردے، ظلمانی پردے، تمام پردے ہٹ جائیں، حقائق سامنے آ جائیں، تب بھی ان کے یقین میں اضافہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ تمام حقائق کو یقین کی حد تک، حق الیقین، عین الیقین کی حد تک انہوں نے حاصل کر لیا ہے. اب آگے یقین کی گنجائش نہیں ہے. تو لہذا یہ اسلام کے بارے میں یقین رکھتے ہیں، حقائق اسلام کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ خداوند ان کی دعا سن لیتا ہے اور فتح ان کی یقین ہے. لہذا اپنے عزیز ترین افراد کو لے کر آئے ہیں میدان مباہلہ میں، دوسروں کو لے کے نہیں آئے ہیں، عزیز ترین کو لے کر آئے ہیں. اس سے زیادہ کوئی عزیز نہ تھے پیغمبر اسلام کے لیے، یہ لے کر میدان مباہلہ. ہمارے لیے سبق کیا؟ ہمارے لیے کہ ہم یقین حاصل کریں تاکہ کسی بھی وقت خود کو، اپنی اولاد کو، اپنے عزیزوں کو راہ اسلام میں جہاد کے لیے، دفاع کے لیے، تبلیغ کے لیے، پھر وہ گھبرائیں گے نہیں کہ کہاں پہ وہ ٹارگٹ ہوگا، کہاں پہ اسے زندان میں ڈالا جائے گا، کہاں سے اسے شہربند کر دیا جائے گا، کہاں سے اسے پیسے ملیں، کہاں سے نہیں ملیں، ان چیزوں پر پرواہ نہیں کرتے ہیں. جب حقائق روشن ہو جائے تو پھر انسان نکلتا ہے، پھر انسان عاشق خدا ہو جائے. یہ پانچواں سبق ہے. رسول اسلام کو دین اسلام کی حقانیت پہ یقین تھا تو آپ نے اللہ کے حکم سے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے، ہم اپنی خواتین کو لے کر آئیں گے، چاہے وہ بیٹیاں ہوں یا مائیں ہوں، جو بھی ہیں ہم لے کر آئیں گے، اور اپنی جانوں کو بھی لے کر آئیں گے. اس سے عزیز تر اور کوئی نہیں. ہم اپنی جانوں کو بھی لے کر آتے ہیں. آگے چھٹا سبق یہ ہے ہمارے لیے کہ جب ہر قسم کی کوششیں ناکام ہو جائیں، ہر قسم کی کوششیں ناکام ہو جائیں تو مومن کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. دلیلیں دی آپ نے، رابطے بڑھا دیے آپ نے، مباحثے کیے آپ نے، ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کیا آپ نے، ان کے ساتھ گول میز کانفرنس کیا، ان کے ساتھ سب کچھ کیا، لیکن ناکام رہے. تو مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ مومن اب بھی نا امید نہ ہو جائیں، نا امید نہ ہو جائیں، بلکہ آخری امید اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. جب تمام آپ کی کوششیں ناکام ہو جائیں پھر آخری امید خدا پہ بھروسہ کریں، خدا پہ بھروسہ کریں، اور مشکل کے حل کے لیے آخری آپشن خدا سے دعا کریں. یہ میدان مباہلہ میں یہ سبق دیا ہے. دعا کو لہذا کیا دعا کو معمولی نہ سمجھیں. میں نے عرض کیا ہے احادیث میں آیا ہے کہ شبہائے قدر میں بھی اگر بہت ساری چیزیں مقدر ہو جائیں انسان کے لیے، دعا کی وجہ سے مقدر شدہ چیزوں میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے. دعا کے ذریعے تبدیلی ہو سکتی ہے. اگر لکھ دیا دعاؤں میں، زیادہ وضاحت کا وقت نہیں ہے، انہی تعقیبات کی دعاؤں میں آپ پڑھیں گے خدایا اگر میرا نام شقیوں میں لکھا ہوا ہے تو آج میرا نام جو ہے سعیدوں میں لکھ دیں. یہ دعا کی طاقت یہ ہے، دعا کی طاقت یہ ہے. تو لہذا دعا یعنی طاقت، دعا یعنی چی، یعنی آپ نے آخری امید کے طور پر سرچشمہ طاقت کے ساتھ اتصال پیدا کیا ہے. اب وہاں سے ناکامی کی اصلاً کوئی توقع نہیں ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے، قادر مطلق ہے. تو مومن کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. آخری آپشن دعا کریں. کوششیں ناکام ہو گئی تو کیا کروں میں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے بھی دعا کریں. جب سب کچھ ناکام ہو جائیں پھر بھی نا امید نہ ہو جائیں، اب بھی دعا کرتے رہیں خدا سے. اگر مشیت ہوگی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اور آپ کے لیے حتماً کامیابی ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں نکلے. نتیجہ کامیابی ہے آپ کے لیے. اگرچہ آپ کی جان جائے کامیابی آپ کے لیے، اگرچہ آپ شہید ہو جائیں کامیابی آپ کے لیے. تو ظاہری ناکامی کو نہ دیکھیں، تو دعا کو معمولی نہ سمجھیں. آخری فیصلہ دعا کے ذریعے کریں کہ خدایا یہاں تک ساری کوشش ناکام ہو گیا، فیصلہ آپ پہ، میں صرف دعا کرتا ہوں. تو آپ دعا کریں گے.
دعا کو ختم نہ کریں. رسول خدا نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ گفتگو میں جب کوششیں دلائل براہین پیش کیے نہیں مانا انہوں نے، اس کے بعد بھی اپنی لجاجت نہ چھوڑی، کہا کہ نہیں ایسا خدا کا بیٹا ہے. جب نہ مانا، آدم کی مثال دی انہیں اور خدا کی آیتیں بیان کی، نہیں مانا، آخری فیصلے کے لیے انہیں مباہلے کی دعوت دی، کہا آئیں دعا کرتے ہیں. آپ آخری فیصلہ آپ دعا کرتے ہیں، جو بھی حق پہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جو بھی باطل پہ ہوگا نابود ہو جائے گا وہیں پہ. لہذا خداوند فیصلہ فرمائے. 7واں سبق ہمارے لیے اس واقعہ مباہلہ میں اور آیہ مباہلہ میں یہ ہے کہ اپنی اولاد گھر والوں کو اسلامی امور سے بے دخل نہ رکھیں. اپنی اولاد کو اور اپنے عزیزوں کو، اپنے گھر والوں خاندان والوں کو دینی امور سے، مسائل دین سے دور نہ رکھیں. بوقت ضرورت انہیں اس طرح تربیت دیں کہ بوقت ضرورت دین کے دفاع کے لیے میدان میں آ سکیں. اپنی اولاد کو تیار کریں، خواتین کو تیار کریں کہ بوقت ضرورت دفاع کے لیے یہ آ سکیں. انہیں دینی اجتماعی امور سے دور نہ رکھیں. اسلام کے لیے پیغمبر اسلام نے اپنے اہل بیت کو ہر مشکل مرحلے میں اسلام کے لیے قربانی دینے اور دفاع کرنے کی تربیت دی. حسنین شریفین کو دی اور اپنی دخت گرامی کو دی. میدان مباہلہ میں بلا چون و چرا پنجتن اسی تربیت کی وجہ سے حاضر ہوئے. یقین کی حد تک پہنچایا انہیں تعلیم دی، انہیں تربیت کی ان کی پیغمبر اسلام نے خداوند متعال کی طرف سے، اور یہ آمادہ کیا کہ جب بھی پیغمبر اسلام نے آواز بلند کی یہ لبیک کہتے ہیں اور حاضر ہوئے. اسی تربیت کا اثر ہے صلح امام حسن، اسی تربیت کا اثر ہے جنگ عبداللہ الحسین، اسی تربیت کا اثر ہے شہدائے کربلا کی قربانیاں، اسی تربیت کا اثر ہے اسرائے عاشورہ کی اسیریاں اور ان کے خطبات اور ان کے بیانات اور ان کے پاکیزہ کردار. اسی تربیت کا اثر ہے. 8واں سبق یہ ہے کہ بیٹی کی اولاد کو غیر نہ سمجھیں. بیٹی کی اولاد کو جس طرح آپ کے بیٹوں کی اولاد اسی طرح آپ کی بیٹیوں کی اولاد، یہ تو واضح سبق ہیں. اور حتیٰ کہ اپنے بیٹوں کی طرح سمجھیں اپنی بیٹیوں کی اولاد کو. یہاں پہ یہ سبق ہے. انسان کے اپنے بیٹوں کی طرح سمجھیں، اسی طرح سے ان کی تربیت کریں جس طرح آپ اپنے بیٹوں کی تربیت کرتے ہیں. یعنی آپ کے لیے پیغمبر اسلام نے اہل بیت سبق دیا دے کہ اپنی بیٹیوں کی اولاد کو دوسروں کی اولاد سمجھ کر دور نہ رکھیں. اگر آپ مربی ہیں تو کوشش کریں ان کی بھی تربیت ہو جائے. بیٹی کے خاندان سے، بیٹی کی اولاد سے بھی رابطہ رکھیں، کوشش کریں کہ ان کی بھی تربیت ہو جائے. اللہ نے اپنے رسول کے لیے حسنین شریفین کو ان کے بیٹے قرار دیے. نہ صرف ان کے بیٹے، خطبہ غدیر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ 12 جو ہیں 11 امام امیر المومنین کی پوچھ سے نکلیں گے ان کی نسل سے، لیکن میں ان کا باپ ہوں. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ان کے میں باپ ہوں لیکن نسل علی، صلب علی سے نکلیں گے لیکن میں ان کا باپ. خدا نے سب کو پیغمبر سب فرزند رسول ہیں، تمام فرزند رسول. تو لہذا حسنین شریفین کو جو کہ بیٹی کی اولاد ہیں خداوند متعال نے ان کے بیٹے قرار دیے. امیر المومنین نے بھی فرمایا کہ حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں، اگرچہ میری نسل تو رسول کے بیٹے. تو بیٹی کی اولاد کو غیر نہ سمجھیں. 9واں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ دینی اسلامی میدانوں میں مرد و زن دونوں کو حاضر ہونا چاہیے، صرف مردوں کو نہیں. یہ صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے. میدان مباہلہ میں سردار خواتین عالم، مادر ہستی، مادر کائنات، مادر کل ہستی، سیدہ کونین زہراء مرضیہ سلام اللہ علیہا، اسلام کی مشکل کو حل کرنے کے لیے حاضر ہوئی. ہمارے لیے سبق ہے.
10واں سبق یہ ہے کہ دعا میں نہ تو اہل دعا کی تعداد مہم ہے اور نہ ہی ان کی مادی دنیاوی شخصیت، یہ دونوں مہم نہیں ہے، بلکہ اہل دعا کے حالات معنوی اور الہی حیثیت و شخصیت مہم ہے۔ دعا کرنے والے کتنے ہیں یہ مہم نہیں ہے، دنیا میں ان کے کیا مقامات ہیں، کیا پوسٹ ہیں، یہ نہیں مہم۔ مہم یہ ہے کہ خدا کی نگاہ میں ان کی حیثیت کیا ہے، یہ مہم ہے۔ یہ کس قدر صاحب معنویت ہیں، یہ مہم ہے۔ میدان مباحلہ میں دعا کرنے والے 5 سے زیادہ نہ تھے، لیکن ان کی حیثیت نہایت مہم تھی، الہی حیثیت، معنوی حیثیت۔ رسول کی نسبت کوئی ابنا انا کے مرتبے پر ہیں، ان کی حیثیت ابنا انا کے، علی کے بیٹے ہیں مگر بیٹے رسول کے ہیں، اولاد علی کی، بیٹے رسول کے ہیں، تو کوئی نساء انا کی منزل پر ہیں، نہ صرف رسول کی بیٹی کی منزل پر، یہ نساء انا کی منزل پر ہے، مادر ہستی ہے، یہ تمام عالم جن کی وجہ سے خلق ہوا ہے وہ زہرائے مرضیہ ہے۔ علی و رسول بھی خدا کی مشیت میں جب زہرائے مرضیہ کی خلقت آئی تب علی و رسول کو بھی خلق کیا، وہ مادر ہستی، یہ نساء انا کی منزل پر ہے، تمام عورتوں کی سردار، زنان جنت کی سردار، کل عالم، حتیٰ کہ سردار ائمہ، تمام اماموں کی سردار، تو معلوم ہے ام الائمہ ہے، اور پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میری ماں ہے، ام ابیہا، یہ حیثیت ہے ان کی، یہ حیثیت مہم ہے، یہ حیثیت مہم ہے۔ ازواج پیغمبر، زوجات پیغمبر کیا ہیں؟ مومنین کی مائیں ہیں، رسول کی مائیں تو نہیں ہیں، لیکن زہرائے مرضیہ بیٹی تو ہیں، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ماں کی حیثیت بھی ہے، تو اب کسی بھی زوجہ رسول کو مقابلے کا حق نہیں ہے کہ یہ رسول کے لیے بھی ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اب زہرائے مرضیہ کی یہ حیثیت ہے، اور کوئی وہاں انفسنا کی منزل پر ہے، نفس رسول کی منزل پر ہے، جو حیثیت رسول کی ہے، جو مقام رسول کا ہے، جو مرتبہ رسول کا ہے، خدا کی نگاہ میں وہی مرتبہ ہے علی کا، تو یہ انفسنا کی منزل پر ہے۔ تو ابنا انا کی منزل پہ، نساء انا کے مرتبے پہ اور انفسنا کی منزلت پہ ہونے کی وجہ سے اگرچہ یہ صرف 5 ہستیاں ہیں مگر ان کی دعائیں وہ ہیں کہ ابھی تک دعا کے لیے ان کے لبوں نے جنبش نہیں کی ہے، کہ فضائیں دگرگون ہونے لگی، تو ان کی حیثیت ہے۔ تو آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ افراد کی تعداد کو مد نظر نہ رکھیں، دیکھیں دعا کرنے والوں کی حیثیت کیا ہے، یہ دیکھیں، تو اپنے لیے ان افراد کو دعا گو قرار دیں جو اہل دعا ہیں، تو میری طرح ہر کس و ناکس سے التماس سے دعا نہ کریں۔ حدیث 11واں سبق مہم ہے، اگرچہ اس سے 10ویں سبق سے کم، لیکن مہم ہے، ہم اپنے ذہنوں میں رکھ۔ 11واں سبق یہ ہے کہ محفل دعا، قبولیت دعا میں بچوں کی حاضری بھی مہم ہے اسلام میں۔ نماز استسقاء میں سب کو معلوم ہے، حتیٰ بہائم جانوروں کے بھی، بچوں کو بھی لے کر جانا ہے، خواتین کو بھی، بچوں کی حاضری دعا میں اور قبولیت دعائے۔ اسی روز مباحلہ میں دعا کے لیے حسنین کو لے کر، حسنین تو بچے ہیں ابھی، سبق یہ ہے کہ بچوں کو لے کر آ جائیں۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ بچوں پر بھی اللہ کی نظر ہے، خداوند بچوں کی خاطر بھی آپ سے بلائیں ٹال دیتا ہے۔
بچوں کی خاطر. تو میں حدیث قدسی پڑھوں گا، شیعہ سنی دونوں کی روایت، کہ ان للہ عز وجل، خداوند متعال کے لیے، فی کل یوم ولیلۃ منادیا ینادی، ایک منادی خداوند متعال کی طرف سے ندا دیتا ہے، ہر دن ہر رات ندا دیتا ہے، مہلن مہلن عباد اللہ عن المعاصی، اے بندگان خدا گناہ سے رک جا، گناہ نہ کر، مہلن مہلن عباد اللہ عن معاصی اللہ، خدا کی نافرمانی سے بچو. ہر شب ہر دن ایک منادی ندا دیتا ہے. اور پھر خداوند فرماتا ہے کہ فلولا بہائم رتع، اگر یہ چرنے والے چرندے نہ ہوتے، چرنے والے جانور نہ ہوتے، وصبیۃ رضع، دودھ پینے والے بچے نہ ہوتے، وشیوخ رکع، کمر خمیدہ عبادت میں قیام و قعود کرنے والے بوڑھے نہ ہوتے، بڑھاپے کے باوجود بھی جو زحمتیں اٹھا کے عبادت کے لیے آتے ہیں، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ لَصُبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صَبًّا تُرَضَّوْنَ بِهِ رَضًّا، تو میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے اس قدر عذاب نازل کرتا کہ تم روندے جاتے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. تو اگر عذاب نازل نہیں ہوتا تو ان میں یہ بچے شامل ہیں جو دودھ پیتے ہیں، جو آپ کے گودوں میں کھیلتے ہیں، جو ماؤں کے گودوں میں ہیں، جو آپ کے ساتھ چلتے ہیں، جو دودھ پیتے بچے ہیں. حتیٰ یہ جانور جو پہاڑوں میں ہے، جنگلوں میں ہے، ان کی خاطر ہمارے اوپر عذاب نہیں آتا ہے. تو دعا کی محفلوں میں بچوں کو لے کر آیا کریں، انہیں بٹھا دیں، سکھایا کریں کہ وہ بھی آمین کہیں دعا کے لیے. تو شیرخوار بچے بھی مہم ہیں. خداوند نہ صرف کمر خمیدہ عبادت گزار بوڑھوں کی وجہ سے، بلکہ ان شیرخوار بچوں کی وجہ، جنہوں نے اگرچہ کوئی اکمالی حرکت نہیں کی، بچوں نے ابھی تو کوئی کمال حاصل نہیں کیا، کامل نہیں ہوئے وہ، لیکن کمال معنوی حاصل نہیں کیا ابھی تک، کمال انسانی بھی حاصل نہیں کی، بچہ بھی دودھ پی رہے ہیں، لیکن ضد انسانی، وہ ضد اسلامی کوئی کام بھی نہیں کیا، بچے معصوم ہیں. اگرچہ کوئی انہوں نے کمال حاصل نہیں کیا، کوئی فقہ حاصل نہیں کیا ہے، دین شناسی نہیں کی ہے، لیکن کوئی فساد بھی تو نہیں پھیلایا، کوئی گناہ بھی تو نہیں کیا، کوئی اسلامی انسانی معاشرے کو خراب کرنے کے لیے بھی تو عمل انجام نہیں دیا. اس وجہ سے بچے معصوم ہیں، ان کی وجہ سے بھی عذاب ٹل جاتا ہے. یہ بچے ان کفار و مشرکین اور ان فاسقین سے بہتر ہیں جنہوں نے ضد انسانی، ضد اسلامی اور ضد اخلاقی و معنوی امور انجام دیے ہیں، معاشرے میں فسادات پھیلائے ہیں، گناہ پھیلائے ہیں، ضد انسانی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ان جانوروں سے بدتر ہیں جو جنگلوں میں چرتے ہیں، کیونکہ اگرچہ ان میں کمال حاصل کرنے کی کوئی استعداد نہیں ہے، تو ضد انسانی و اسلامی و اخلاقی امور انجام دینے کی بھی استعداد نہیں ہے جانوروں میں. وہ بہتر ہیں ان فاسقوں سے، ان مشرکوں سے جو اسلامی معاشرے میں تخریب کاری کرتے ہیں، فسادات پھیلاتے ہیں اور انسانی معاشرے کو خراب کرتے ہیں. لہذا خداوند ان بڑے بڑے فاسقوں کی وجہ سے، کافروں کی وجہ نہیں، ان شیرخوار بچوں کی اور ان بہائم اور جانوروں کی وجہ سے عذاب کو ٹال دیتا ہے، تاکہ ان کی وجہ سے. تو یہ ان کا کمال نہیں ہے، ان کا کمال ہے. تو اگر ان پر بھی عذاب نہیں آتا تو ان کی وجہ سے ہیں. لہذا خدا کی بارگاہ میں ان کی قبولیت ہوتی ہے. تو 12واں سبق آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ ہے کہ دعا سے پہلے انسان کو اپنی تمام تر کوششیں بروئے لانی چاہیے. پھر اس کے بعد دعا کے لیے غیبی طلب حاصل کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے. پیغمبر اسلام نے یہی کام کیا، نجان کے سائیوں کے ساتھ اپنی بھرپور کوششیں کی تاکہ وہ مانے، نہیں مانا دعا کے لیے. پھر جب قانی نہیں ہوئے تو خدا سے مدد کی درخواست کی. 13واں سبق یہ ہے کہ جب کوئی شخص عقل و منطق و معجزات سے بھی حق کو تسلیم کرنے میں پس و پیش کرے، دلائل چاہیے تھے دے دیے، منطق چاہیے تھی، حکمت دانائی کی باتیں چاہیے دے دیے،
تمام ثبوت فراہم کرنے کے بعد بھی کہا کہ میں نہیں مانتا، تو حق کو نہ مانے تو اس کے ساتھ مباہلہ کیا جائے، اور خدا ان متعال سے دعا کریں کہ خدایا فلعنت اللہ علی الکاذبین، تو دعا کریں کہ ان جان بوجھ کر حق کو نہ ماننے والوں پہ خدا کی لعنت ہو۔ یہ حق ہے مومنین کا کہ ان کے اوپر لعنت کریں، لعنت یعنی ایک خدا سے دعا کر، یہ دعا یہ اسی آیے مباہلہ میں فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم جھوٹوں پہ لعنت کریں گے، مستحق لعن ہے وہ۔ اب ان کے ساتھ رعایت نہیں برتنی چاہیے کہ چھوڑ دیں چلنے، نہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک دعا تو کر سکتے ہیں، لعن تو کر سکتے ہیں، لعن وہ نہیں جو ہم بے شمار کر کے کرتے، لعن یہ ہے آ جائیں باوضو ہو کر خدا کی بارگاہ میں کہ خدایا انہوں نے جان بوجھ کر حق ثابت ہونے کے بعد بھی حق کو قبول نہیں کیا ہے، تو ان پہ لعنت بھیج، یعنی اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کرتے انہیں۔ رحمت کا ہٹ جانا سبب بنتا ہے نزول عذاب کا، خدا کی رحمت نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ پھر عذاب ہے، ایسا نہیں خالی ہے، نہ عذاب ہے نہ رحمت ہے، رحمتیں نہیں تو عذاب ہے، عذاب آ جائے گا، نابود ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا۔ آپ حق پہ رہیں، حق کو ثابت کریں، پھر اس کے بعد نہ مانیں، دعا کریں، آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ نابودی کس طرح ہوتی ہے۔ دو ٹوک فیصلے کریں، محضر خدا میں لے کر آئیں انہیں، اور ان پہ نفرین کریں، یہ آخری آپشن ہمارے پاس ہوتا ہے اسلام میں۔ ہر بات پہ لعن نہ کریں، ہر بات پہ تبرہ نہ کریں، یا آخری چیز ہو۔ جب نہیں مانا آئیں بارگاہ خداوندی میں، نہ کہ لوگوں میں۔ لوگ کروڑوں بے شمار کریں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ لعنت تو خدا کے پاس ہے، نہ کہ ہمارے پاس۔ بھیجنا اس نے ہے، رحمت سے دور کرنا اس کے ہاتھ میں ہے، عذاب نازل کرنا اس کے ہاتھ میں۔ لعنت یہ ہے کہ بد دعا کریں ان کے لیے آ کے، یہ اسلام میں ہے، کریں جب بالکل حق کو نہ مانیں تو آئیں بد دعا، آپ کو حق حاصل ہے، جیسا کہ رسول نے نجان کے عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ 14واں سبق یہ ہے، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، اگر مومنین استقامت کریں، یہ آخری آپ کے لیے، مومنین اگر استقامت کریں، ثابت قدم رہیں، تو دشمن چونکہ باطل پر ہیں لہذا وہ پسپائی اختیار کریں گے۔ اگر ہم ثابت قدم ہو جائیں، بارہا اس امت نے ثابت بھی کیا ہے، جب بھی ثابت قدمی دکھائی ہے دشمن پسپا ہوئے ہیں۔ اہل بیت نے کم ترین تعداد کے ساتھ استقامت دکھائی اور اسلام کو سرفراز کیا، دشمنوں نے شکست مان لی۔ اور آخری سبق یہ ہے کہ اگر کوئی منطقی اور عقلی بات کرے تو ان کے ساتھ عقل منطق سے بات کرنی چاہیے۔ اگر کوئی دلیل سے بات کرے تو آپ بھی دلیلوں کے ساتھ بات کریں، لیکن اگر کوئی لجاجت کرنا چاہے اور جو ہے آپ کے ساتھ جھگڑنا چاہیں، دلیل نہ مانے، منطق نہ مانے، تو پھر حتماً سرکوبی ہونی چاہیے، مومنین کو میدان چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے۔ آخری کیا ہے؟ آخری مباہلہ کریں ان کے ساتھ کہ اگر ہم حق پر ہیں فیصلہ ہو جائے، اگر تم حق پر ہیں فیصلہ ہو جائے۔ جو کہ چونکہ وہ جھگڑتا ہے، لڑتا ہے، تم نہیں مانتا، تو آپ نہ لڑیں لیکن مباہلہ کریں۔ آپ آئیں خدا کی بارگاہ میں، اس کو بھی لے کر آئیں، دعا کریں، انشاءاللہ العزیز جو ہے نتیجہ جلد سامنے آ سکتا ہے۔ لہذا ان لجوجوں کو نابود کرنا چاہیے، یہ درس مباہلہ ہے۔ تو ہم بھی جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جان بوجھ کر حق کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، باطل کی حمایت کرتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ حق کی سرکوبی کریں، تو پھر خدا نے قرآن میں وعدہ دیا کہ حق ہمیشہ فتح مند ہے۔ تو اگر آپ یقین کے ساتھ کہ آپ حق پر ہیں تو آ جائیں میدان میں، آپ بارگاہ الہی میں آ جائیں اور ان پہ نفرین کریں، تاکہ خداوند آپ کی دعا اور آپ کی ثابت قدمی کی خاطر اس وجہ سے باطل کو نابود کر دیں۔